हमने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि ये जो इलेक्शन आप करा रहे हैं और इसमें जिस तरह आप अपने कठपुतलियाँ ला रहे हैं, इनसे काम चलना नहीं है। इम्बेच्योर हैं, इनको पॉलिटिकल सोच नहीं है, ना पॉलिटिकल इनकी समझ है। गैर संजीदा वजीर आजम के पास सियासी सोच नहीं, मामला संभाल नहीं पाएंगे। वो हमारी हिम्मत आजमाए, हम उनका जुल्म आजमाएंगे। आसिफ जरदारी के फिर हुकूमत पर बार, बोले इलेक्शन से पहले ही कह दिया था कठपुतलियों से काम चलने वाला नहीं। एहतिसाब का कानून मियां साहब के अपने गले पड़ गया, फिल वक्त मिड टर्म इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कह सकता। साबिक सदर की टंडवाला यार में न्यूज कॉन्फ्रेंस। लंदन में यूके इस्लामिक मिशन की ज़ैली तंजीम आई केयर के ज़ेरे एहतमाम मीट एंड ग्रेट प्रोग्राम। बाकिंग एंड डगनम की मेयर, काउंसलर्स, खवातीन और मकामी शहरी भी शरीक हुए। कहीं मेहंदी तो कहीं ड्राइंग का मुकाबला हुआ। बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। साउथ लंदन में नेशनल इस्लामिक वेल्स अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो गई। फरानी सोलिसिटर की मुहिम का मकसद मुसलमान कम्युनिटी को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत से आगाह करना है। कम्युनिटी का मस्बत रद्द अमल। बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपस में शादियां बैनुल-अक़वामी सकाफती हम आहंगी है या दो तहजीबों का टकराव। बरतानिया में तलाक की शरह बढ़ने लगी। माहिर कानून साजिद हुसैन की उलमाए कराम कम्युनिटी रहनुमाओं से करारदाद की अपील। बर्मिंघम में जमाल मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल के ज़ेरे इंतज़ाम चैरिटी डिनर, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। दिल खोल कर अतियात दिए गए। फंड से जनवरी पंजाब के पसमानदा इलाकों में गरीबों के इलाज व मुआवजे के लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। तमन्ना क्या है, अरे उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। बरतानिया भर में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महाफिल का सिलसिला जारी। लंदन की अल करम ट्रस्ट मस्जिद के ज़ेरे एहतमाम सालाना महफिल मिलाद कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम की शिरकत। नौत खान हजरात का दरबारगाह रसालत में पुरकैफ अकीदत और हतिया शुरका को खाना काबा के गिलाफ की ज़ियारत भी करवाई गई। ब्रेडफोर्ड की जामिया मोहम्मदिया मस्जिद में मरहूम नकीब और नात खां तौक़ीर अंजुम के साले सवाब के लिए महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। रूह परवर महफिल में नामवर पाकिस्तानी नकीब इफ्तिखार रिजवी और मारूफ नात खान कारी शाहिद महमूद की खुसूसी शिरकत। फ़ज़ा दरूद सलाम से गूंजती रही। सरकार की आमद मरहबा। इकरा सेंटर ग्लासगो में रूहानी महफिल ज़िक्र नात का एहतमाम। शुरका ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए। खूबसूरत नातिया कलाम ने समा बांध दिया। ग्लासगो के इलाके डंडी की जामिया मस्जिद बिलाल में तहरीक मिनहाजुल कुरान की अजीम शान महफिल मिलाद। स्कॉटलैंड भर से उलमाए कराम और नात खान हजरात शरीक हुए। खूबसूरत नातिया कलाम सुनकर हाजरीन झूम उठे।
مانچسٹر میں پی ٹی آئی مانچسٹر کے زیر اہتمام عشائیہ فیصل آباد کے رکن قومی اسمبلی فیاض اللہ کموکا کی خصوصی شرکت، پاکستانی سیاست اور پی ٹی آئی حکومت کی کارکردگی پر اظہار خیال، پی ٹی آئی کارکن اور عہدیداروں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی رہنماؤں کا گردوارہ خالصتان میں حاضری، سکھوں رہنماؤں نے استقبال کیا، فضا سکھ مسلم زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستانی سٹیج فنکاروں کا دورہ برطانیہ جاری، بریڈ فورٹ میں سٹیج ڈرامہ گڈ لک جانو پیش کرنے کی تیاریاں مکمل، اداکار زارا اکبر اور دیگر فنکار خوبصورت پرفارمنس سے پاکستانی کمیونٹی کو محظوظ کریں گے۔ راش ڈیل میں گلوکارہ شمع لال، امانت علی امان، ڈرامہ آرٹسٹ علی اسلم نوران کی ٹیم کی شاندار پرفارمنس، دیار غیر میں مقیم پاکستانیوں نے جس عزت سے نوازا ناقابل فراموش ہے، فنکاروں کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بھارتی گلوکار وریندر سنگھ پاکستان کا ایک دورہ مکمل کر کے واپس بھارت روانہ ہو گئے، سٹیج اداکارہ میگھا نے اپنے مہمان کو واہگہ بارڈر سے رخصت کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز UK اور میں ہوں یاسر رشید۔ میرا نام دانش حسین۔ دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری واچر اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس بلیٹن میں بہت سی خبریں پاکستان سے اب تک پہنچائیں گے اور بہت سی UK سے بھی۔ اور میں ہوں ثنا عثمان، اس بلیٹن میں ہمارا ساتھ دیں گی اقرا بخاری بھی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں، اہم خبر آپ کو دیں، وفاقی حکومت آصف زرداری کے نشانے پر۔ آصف زرداری کی ٹنڈوالہ یار میں ایک نیوز کانفرنس، کہا وہ ہماری ہمت آزمائے ہم ان کا ظلم آزمائیں گے، غیر سنجیدہ وزیر اعظم کے پاس سیاسی سوچ نہیں۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا کٹ پتلیوں سے کام چلنے والا نہیں، آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کٹ پتلیاں لا رہے ہیں، ان سے کام چلنا نہیں ہے۔ میاں صاحب نے احتساب کورٹس بنائے تو میرے لیے تھے، آج وہ خود وہ احتساب لاز میں اور احتساب کورٹس میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کے ایک بار پھر حکومت پر وار، وزیر اعظم عمران خان کو نشانے پر لے لیا۔ ٹنڈوالہ یار میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا، غیر سنجیدہ وزیر اعظم کے پاس سیاسی سوچ نہیں، معاملات سنبھال نہیں پائیں گے۔ الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کٹ پتلیوں سے کام چلنے والا نہیں۔ ہم نے الیکشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں اور اس میں جس طرح آپ اپنے کٹ پتلیاں لا رہے ہیں، ان سے کام چلنا نہیں ہے۔ آصف زرداری بولے، شکوں کا بہانہ بنا کر یہ 1 یونٹ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، فی الوقت مڈ ٹرم الیکشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ویدر اٹس نیشنل گورنمنٹ یا پھر یہ الیکشن ارلی الیکشن ہے، یہ میں آپ کو نہیں پریڈکٹ کر سکتا۔ آصف زرداری نے نواز شریف کو بھی ہدف تنقید بنایا، کہا احتساب کا قانون میاں صاحب کے اپنے گلے پڑ گیا۔ میاں صاحب نے احتساب کورٹس بنائے تھے، احتساب لاز بنائے تھے، آج وہ خود وہ احتساب لاز میں اور احتساب کورٹس میں کھڑے ہوئے ہیں، بنائے تو میرے لیے تھے۔ آصف زرداری کا کہنا تھا پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ماضی میں بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سازشیں ہوئیں، ہماری جنگ جاری رہے گی۔ حکومت کا بریگزٹ سے متعلق قانونی تجاویز نہ بتانا پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسپیکر برائے ایوان زیری جان بیرکو نے پارلیمنٹ میں نئی بحث کا اشارہ دے دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आज़म टेरेसा मे के ब्रेग्जिट पर होने वाली कानूनी तजावीज़ न बताने से पार्लियामेंट में नई बहस शुरू हो गई। स्पीकर जॉन बेरको का कहना है कि वज़ीर आज़म टेरेसा मे का तजावीज़ न बताना पार्लिमानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जिस पर आज मुमकिन तौर पर बहस भी की जा सकती है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ब्रेग्जिट की कानूनी तजावीज़ पर होने वाली इस बहस से पार्लियामेंट में ब्रेग्जिट डील पर बातचीत मनसूख होगी। इससे कबल अटॉर्नी जनरल जॉफरी कॉक्स कानूनी तजावीज़ को मुख्तसर बयान कर चुके हैं। इनका कहना था कि इन तमाम तजावीज़ को बयान करना कौमी मुफाद के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यूके इस्लामिक मिशन की ज़िला तंजीम आई क्योर के ज़रिए एहतमाम मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बार्किंग एंड डैगन के मेयर समेत काउंसलर्स, खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के अफराद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। मीट एंड ग्रीट का मकसद मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के दरमियान हम आहंगी पैदा करना है, ताकि बरतानिया में बसने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब व कौमियतों के लोग आपस में मोहब्बत व अखुवत से रह सकें। इस मौका पर ख़वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। ख़वातीन के लिए मेहंदी जबकि बच्चों के लिए पेंटिंग्स का खास एहतमाम किया गया। तकरीब से मेयर, बिशप और दीगर अफराद ने खिताब किया और आई केयर तंजीम का शुक्रिया अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आई केयर के ओहदेदारान अरसलान नफीस और दीगर अफराद ने इस तंजीम के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। यहाँ जो है लोगों के लिए हमने इंतज़ाम किया है कि वो उनके साथ बैठ के अपने मसाइल डिस्कस करें, जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, जो पुलिस के मसाइल हैं डिस्कस कर सकते हैं। Get the community together, you've got your local policing, safe neighbourhood here, they can speak to us, they can find out about the issues that we've got in the area, and we can obviously more importantly advise them so they don't become victims of crime themselves. I think it's important because it's bringing together a whole range of different organisations with local people to talk about what are the issues locally, what about some of the possible ways forward. And in terms of where the Asian community comes within this, fair dialogue among all faith is very important to live peacefully and to promote community. It's a really nice event. I'm a converted Muslim to Islam and it's very good what they're doing here. इस मौका पर मेयर ऑफ बार्किंग ने काउंसलर कैसर अब्बास और अरसलान नफीस को शील्ड्स भी पेश की। लोगों को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत के बारे बताने के लिए फरानी टेलर सोलिसिटर ने साउथ लंदन से नेशनल इस्लामिक विल्स और कैंपेन शुरू कर दी है, ताकि मुसलमान इस्लामी तरीक़ा कार के मुताबिक वसीयत बना सके। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। साउथ लंदन के इलाके टोनिंग बैक में हेड ऑफ इस्लामिक व्हील्स डिपार्टमेंट फ्रानी टेलर, सोलिसिटर ज़हूर अहमद चौधरी और पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर फ्रानी टेलर सोलिसिटर अमीन चिश्ती ने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी को वसीयत की कानूनी और शरई अहमियत के बारे में बताने के लिए आगाही मुहिम शुरू की है। इस मुहिम की निगरानी फ्रानी टेलर सोलिसिटर का इस्लामिक व्हील्स डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसका मकसद मुस्लिम कम्युनिटी को वसीयत की अहमियत बताना है। उनका कहना था 80% मुस्लिम कम्युनिटी जायदाद की तकसीम के हवाले से वसीयत नहीं करती, जिसका नतीजा घर के सरबराह के इंतकाल के बाद फैमिली को भुगतना पड़ता है। उनका मजीद कहना था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी जायदाद की तकसीम के बारे में वसीयत की हिदायत पर अमल करे तो न सिर्फ फैमिली मसाइल से बचेगी बल्कि टैक्स डिपार्टमेंट के सवालात का जवाब देना भी आसान होगा। सोलिसिटर्स का ये कहना था कि आगाही मुहिम का आगाज साउथ लंदन के इलाके में वाक़े टोनिंग इस्लामिक सेंटर से किया गया है, जहां ज़हूर अहमद चौधरी ने मुस्लिम कम्युनिटी को आगाही दी। उनका कहना था कि फ्रानी टेलर सोलिसिटर कम्युनिटी की रहनुमाई के लिए काम करता रहेगा। बरतानवी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की आपस में शादियां बैनुल-अक़वामी सकाफती हम आहंगी है या दो तहजीबों का टकराव? बरतानिया में तलाक की शरह बढ़ने लगी। माहिर कानून साजिद हुसैन ने शादियां टूटने से बचाने के लिए कम्युनिटी लीडर्स और उलमाए कराम को किरदार अदा करने की अपील की है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान से या हमारे इंडो पाक से सब कॉन्टिनेंट से जो भी शादियाँ होकर आती हैं, उसमें जो गैप होता है, जो सोच का गैप स्पेशली, उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ कंजर्वेटिव सोच जो है और यहाँ के लोगों की जो ओपन अप्रोच है, तो पहली एडजस्टमेंट यहाँ पे आके ख़राब हो जाती है। फिर कुछ लोग यहाँ वाले ये समझते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी रखनी है, जब तक उनका वीज़ा 5 साल का 2.5 साल का लगता है, फिर 2.5 साल का, ये स्पाउस वीज़ों की बात हो रही है, तो उनको वीज़े में परेशानी रखते हैं ताकि ये ना हो कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, ये भी आसानी से जो है वो घूम फिर ले।
تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب پریشر بڑھتا ہے، ڈومیسٹک ابیوز ہوتے ہیں اور کسی صورت اس لڑکی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے رائٹس ہیں، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ برطانیہ جو ہے وومین کے رائٹس کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے ان کا کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہوتے ہی پولیس تک بات جا پہنچتی ہے۔ پولیس میں جیسے ہی میٹر جاتا ہے تو بہت خطرناک کھیل شروع ہو جاتا ہے فیملی کے حوالے سے۔ اس میں جو ہے وہ نان مولسٹریشن آرڈرز کی بات ہوتی ہے، اس میں دونوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں پھر جو ہے وہ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت مشکل یہ ٹاسک ہے کیونکہ بعض اوقات فیملیاں بعض میں ریکنسوائل بھی جاتی ہیں، اس کو میڈیشن کا پروسیس کہتے ہیں جس میں بہت ضروری ہے، لیکن اس پروسیس سے پہلے اگر کوئی اپنی یہ بازی ہار جائے اور میڈیشن کی طرف نہ جائے تو پھر بال جیسے ہی کورٹ میں جاتی ہے تو پھر فیملیوں کے حق میں وہ بات نہیں رہتی۔ اس کی وجہ میں ایک بڑا سمپل سا کیس جس کی وجہ سے میں نے اپنا فیملی کا اس لاء کو اسٹیبلش کیا، جس کی وجہ سے چیریٹی کا ایک سسٹم وہ کیا، اس میں فیملیوں کو ٹوٹنے سے بچانا تھا، ارلی انٹرونشن تھی، ان کو یہ رائٹس بتانے تھے کہ آپ کیسے جو ہے وہ بیہیو کریں، کیونکہ اگر آپ کے بچے ہو جائیں اور بچوں میں کوئی بھی فادر یا مدر کوئی بھی ٹچ کر جائے مارے بچے کو اور وہ کمپلینٹ نکل آئے تو سوشل ورکر انوالو ہو جائے گی۔ سوشل ورکر کا انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس بچے کو نہیں دے گی، فاسٹر کیئر میں چلا جائے گا۔ مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے میڈ ان پاکستان اشیاء خریدنے کے پیغام پر ترکی میں مقیم پاکستانیوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عاطف شہراز سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا، آپ بھی دیکھیے۔ پاکستانی اشیاء یہاں پہلے نمبر پر تو ملتی نہیں ہیں، اور اگر ملتی ہیں تو ان کی پرائس ہماری رینج سے باہر ہے، تو ہم حکومت سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے لیے اس کو آسان بنایا جائے تاکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی اشیاء خریدیں اور پاکستانی اشیاء کو ایکسپورٹ کریں یا امپورٹ کریں۔ ہمیں زیادہ تر پاکستانی پروڈکٹس کے بارے میں بہت پرابلم ہے، پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں اور بہت مشکل ہوتی ہے ان کو لانے میں، بھی کسٹمز کی طرف سے پرابلم آتی ہے اور اس کے اندر چارجز آ جاتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے حکومت کی طرف سے کہ ان چیزوں کے لیے ہمیں آسان بنایا جائے۔ پی ٹی آئی مانچسٹر نے پاکستان سے آئے MNA فیاض اللہ کے اعزاز میں شاندار ڈنر کا اہتمام کیا، جس میں مقامی پارٹی رہنما اور کارکن بھی شریک ہوئے۔ تفصیلات جانتے ہیں تنویر نقوی کی اس رپورٹ میں۔ اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے PTI نارتھ ویسٹ کے صدر منور نیازی نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے پیغام وزیر اعظم عمران خان تک پہنچانے کے لیے کہا۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے زور دیا۔ کیونکہ یہ ہمارے جو لوگ فیصل آباد سے ہیں، یہ بہت ایک PK کے بہت پرانے ٹیگرز ہیں، اور اس نے بہت بڑی تعداد میں الیکشن بھی جیتا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں پہ بھی لوگوں کے کافی کام وہ کروا رہے ہیں۔ میں نے خود ان کو مطلب 4-5 کام دیے تھے اوورسیز کے، جو انہوں نے ماشاءاللہ وہاں بیٹھ کے ہمارے اس پچھلے مہینے میں کلیئر کروائے ہیں۔ یہاں ان کو آئے ہیں ہمارے ساتھ، یہ کمیونیکیٹ ہم لوگوں کا، اور پتہ ڈسکشن جو ہے ہماری پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ 100 ڈیز جو گزر چکے ہیں اس میں کیا پروگریس ہے PTI کی، اور جو ہمارے یہاں اوورسیز کے جو پروگرامز ہیں اور جو ہمارے یہاں کے مسائل ہیں وہ ہم ان سے ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے اندر جو خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بزنس لے کے آنا ہے، جو زیادہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے تو اس کا کیا ہے، تو انہوں نے کافی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ جو فیصل آباد کی کمیونٹی، کیونکہ فیصل آباد سے بنے، تو جو فیصل آباد سے لوگ ہیں جو بند انڈسٹری پڑی ہے ان کو ہم اوپن کروائیں گے اور گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے گی۔ مانچسٹر اور فیصل آباد ایک جڑواں شہر بھی ہے، اور ترقی کی راہ میں پاکستان میں دونوں کا ایک ایک کردار ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج کل بھی ہمارے پاس ایک MNA آئے تھے فیصل آباد سے، بہت اچھے خیالات تھے انہوں نے اظہار کیے اور بہت اچھے کام انہوں نے ہم کو دکھائے۔ آج اسی طرح ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان کی معیشت کے لیے یہ اچھے اقدام اٹھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے، اور خان صاحب نے 100 ڈیز کے حوالے سے اپنا پروگرام بھی پیش کر دیا ہے پوری قوم کے سامنے، تو اس میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تقریب میں موجود ہیڈ آف سپورٹ اینڈ کلچر PTI نارتھ ویسٹ سید نوید حسین نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے پاکستان کے کلچر کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے پر زور دیا۔ یہ ایک ینگ اور بڑے ٹیلنٹڈ MNA ہے فیصل آباد سے،
جو کہ الیکٹ ہوئے ہیں اور بڑے بڑے بھاری مارجن سے الیکٹ ہوئے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہماری تجاویز جو آپ پہنچا سکتے ہیں پاکستان، جو ہم نہیں پہنچا سکتے، ہمارے خیالات، ہماری تجاویز، ہماری شکایات، وہ پلیز ضرور فارورڈ کیجئے گا۔ جنرل سیکرٹری مانچسٹر ملک عمران خلیل نے اس موقع پر تقریب کے شرکاء کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ جمال میموریل ٹرسٹ ہسپتال کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا گیا برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں، جس کا مقصد جنوبی پنجاب کے شہر میاں چنو میں غریب اور مفلس عوام کو فری علاج کے لیے 50 بیڈ پر مشتمل ہسپتال تعمیر کرنا تھا۔ چیریٹی ڈنر میں برمنگھم بھر سے مخیر حضرات نے شرکت کر کے اس کار خیر کے لیے دل کھول کر عطیات دیے۔ تفصیلات عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ چیریٹی ڈنر میں پاکستان کے سابق کرکٹر مشتاق محمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے اپنا بیٹ بولی لگا کر ہسپتال کو عطیہ کیا۔ اس موقع پر جمال میموریل ٹرسٹ ہسپتال کے ٹرسٹیز احمد بشیر جمال، ڈاکٹر ایم یوسف میاں، ڈاکٹر توصیف سالار، محمد اشرف مغل اور دیگر نے کہا کہ 50 بیڈ پر مشتمل اس ہسپتال کا ڈھانچہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ فشنگ اور سرجیکل سامان کے لیے مہیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی گئی، جس میں خواتین و حضرات نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس موقع پر منتظمین نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں چنو میں غربت کی وجہ سے لوگوں کو بنیادی سہولیات نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے دوستوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں 50 بیڈ پر مشتمل ہسپتال بنائیں گے۔ Contributed significantly towards the building of the hospital, but it's time that we should go into our community. یہ سٹارٹ کیا ہم نے سپٹمبر 2016 میں، تو اس میں میں نے ذاتی طور پر پہلے تو ایک زمین جو ہے 12 کنال وہ میں نے ڈونیٹ کی ہے، جس کی ورتھ جو ہے 525,000 پاؤنڈ ہے، اور اس کے بعد میں نے اس پر بلڈنگ کھڑی کی ہے جس میں تقریباً 350,000 پاؤنڈ میں نے ذاتی طور پر خرچ کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان کے پسماندہ علاقے میں جہاں جو ہے علاج و معالجے کی سہولتیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خیراتی ہسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ This project, which we have conceived about 10 years ago and started about 2 years ago, has taken us a lot of hard work to come together and make a good team. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کا پہلا چیریٹی ڈنر ہے۔ وہ برطانیہ کے باقی شہروں میں بھی ایسے پروگرام کا انعقاد کر کے دیگر مہیر حضرات کو بھی اس نیک مقصد میں اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ لوٹن میں 92 نیوز UK کی بہترین کوریج اور کمیونٹی کے مسائل اجاگر کرنے پر نمائندہ صفدر بخاری کو شیلڈ سے نوازا گیا ہے۔ میئر آف لوٹن کونسل نسیم ایوب نے نمائندہ 92 نیوز صفدر بخاری کو شیلڈ پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے میئر پارلر میں مہمانوں کی کتاب پر اپنے تاثرات بھی درج کرائے۔ اس موقع پر آزاد کشمیر حکومت کے اوورسیز کمشنرز بھی اس میں شریک ہوئے۔ کونسلرز محمد ایوب، پروفیسر ظفر خان، ایوب راٹھور، چودھری جہانگیر، کونسلر ریاض بٹ کو، کونسلر طاہر ملک کو اور کونسلر راجہ اسلم، پروفیسر امتیاز چودھری سمیت سلمہ ناصر اور دیگر بھی موجود تھے۔ مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اٹلی کے شہر مولینیلیو میں اسلامک سینٹر مولینیلیو کی جانب سے درود سلام کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ یورپ بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں درود و سلام کی محفلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں اٹلی کے شہر مولینیلو میں درود و سلام سے سجی محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں معروف نعت خوانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ محفل کا آغاز قاری عبدالرحمن جماعتی نے تلاوت کلام پاک سے کیا، جبکہ بعد ازاں قاری غلام یاسین اتاری نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی۔ غیر کی ٹھوکر
کی آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میلاد کے مہمان خصوصی دعوت اسلامی کے مبلغ حاجی منظور حسین عطاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میلاد کے اختتام پر خصوصی دعا بھی کروائی گئی، جبکہ شرکاء کے لیے خصوصی لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا۔ لندن میں الکرم ٹرسٹ مسجد کے زیر اہتمام سالانہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان اور برطانیہ بھر سے آئے ہوئے نعت خواں حضرات نے دربار رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ علماء کرام کی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ محفل کے شرکاء کو خانہ کعبہ کے غلاف کی زیارت بھی کروائی گئی۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی رپورٹ میں دیکھیں۔ محفل میلاد میں مشہور نعت خواں راجہ شہباز کیانی، رمضان ناصر سلطانی اور محمد شہباز نے دربار رسالت میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، سبحان اللہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ الکرم مسجد کے خطیب مولانا اعجاز نے اپنے خطاب میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ممکن ہیں۔ جنت کی تمنا کیا ہے، ارے ان کے بیمار سے پوچھو کہ مدینہ کیا ہے۔ دیگر علماء اکرام نے اپنے خطاب میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی امن و محبت کا درس دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بھائی چارے کی فضا کو فروغ دیں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروائیں اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور برطانیہ بھر میں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ اور حضور کی جو رحمت عالمین ہے، آپ کے مفہوم سے ساری کائنات کو آگاہ کیا گیا ہے کہ حضور اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور خاص طور برطانیہ کے رہنے والے جتنے مسلمانوں کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ آپ اپنے اندر نرمی پیدا فرمائیں، ایک دوسرے کے لیے رحمت کے تقاضے پورے کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کے لیے، اور علماء کرام بھی یہاں حاضر تھے، اور ہماری طرف سے کونسل میں جو ہے نا ان کے لیے یہ میسیج تھا کہ کونسل ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ہماری کمیونٹی کو، ان کو حل کرنے کے لیے وی اسٹینڈ بائی آور کمیونٹی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، اس جہان نہیں بلکہ کل جہان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ جہاں تک اللہ رب العزت کی ربوبیت ہے، وہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ آئے تو عرش فرش زمین ہر چیز چمک اٹھی، جگمگا اٹھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم تحفہ ہے۔ دنیا ظلمت میں تھی، اندھیرے میں تھی، عورت کو حقوق حاصل نہیں تھے، بہت ساری لڑائیاں تھیں، بہت سارے مصائب و آلام تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ختم کرنے کے لیے، ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ تقریب کے اختتام پر محفل کے شرکاء کے لیے لنگر کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ اقرا سینٹر گلاسکو میں دلوں کی سکون اور روح کی تازگی کے لیے محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف اور سلام بھی پیش کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے گلاسکو سے ہمارے نمائندے شاہد میر۔ محفل میں اقرا سینٹر کے ارد گرد مقامی شہریوں کے علاوہ دور دراز رہنے والے افراد نے بھی شرکت کی اور اس پرنور محفل کا حصہ بنے۔ علماء کرام نے ذکر الہی اور عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی فضیلت پر روشنی ڈالی۔
शुरा महफिल पर जिक्र के दौरान वजह तारी हो गया। इस तरह की छोटी छोटी जिक्र अज़कार की महफिल स्कॉटलैंड की मसाजिद और घरों में रोजाना होती रहती हैं, जो न सिर्फ मजहब से ताल्लुक को कायम रखती हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द से आगाही का जरिया भी बनती हैं। स्कॉटलैंड की मसाजिद और घरों में लोग इस तरह के छोटे छोटे हल्के बना के महफिले जिक्र मरकत करते हैं, महफिले नात मुकर्रर करते हैं, जहां लोग दोस्त अहबाब इकट्ठे होकर ना सिर्फ जिक्र करते हैं बल्कि एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक होते हैं और आखिर में इकट्ठे मिलकर खाना भी खाया जाता है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। दुनिया भर की तरह जामिया मस्जिद बिलाल डैंडी तहरीक मिनहाजुल कुरान सेंटर में भी अजीमुश्शान ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की पुररौनक महफिल का इनेकाद किया गया। स्कॉटलैंड भर से उलमा और नात ख्वान ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खालिद परवेज़ की इस रिपोर्ट। जामिया मस्जिद डंडी में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाया गया, जिसमें बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में आशिकाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। इस मौका पर सनाहान हजरात ने आकाए दो जहां के हुजूर हदिया नात पेश की, जिसने फिजा को मुअत्तर कर दिया। इस मौका पर सदर मिनहाजुल कुरान स्कॉटलैंड अल्लामा शाहिद बाबर का कहना था कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी की मिसालें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं। इस महफिल में हमने एक सिलेबस लॉन्च किया है जो कि मिनहाज पब्लिकेशन ने लास्ट वीक जिसके इनॉग्रेशन किया है और बहुत ही काबिल दीद है। अल्लाह पाक का फजल व करम है, उसके महबूब की नज़र इनायत है, जिसने हम सबको मिलकर तौफीक दी कि हमने उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाया। इस्लाम फॉर किड्स सिलेबस की लॉन्चिंग सेरेमनी हुई, जिसमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद जो इल्म की इशाअत थी और आमाल सालिहा का फ़रोग़ था, उसके हवाले से बात हुई। और मिनहाजुल कुरान की ये अजीम काविश जो इस्लाम फॉर किड्स जो वेस्टर्न दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये आज की जनरेशन की ज़रूरत है। पूरे स्कॉटलैंड से बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्कॉटलैंड से मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल स्कॉटलैंड के सदर तशरीफ़ लाए और उलमा के प्रेसिडेंट यूके के तशरीफ़ लाए और 5 से लोग तशरीफ़ लाए, जिसमें नात खान हजरात ने हिस्सा लिया, बच्चों ने हिस्सा लिया। ख़ासकर जो यंगस्टर हैं, वो यंग तबका, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा तादाद में इसमें इस तरह के प्रोग्राम में शिरकत है, ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिहाना मोहब्बत है उनमें पैदा हो। और आज सबसे जो इस प्रोग्राम की खुसूसियत थी वो ये थी कि इसमें हमारे नई जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा सिलेबस जो अदारा मिनहाजुल कुरान के प्लेटफार्म से तैयार हुआ था वो पेश किया गया। In this great blessed mosque to commemorate and celebrate and remember the birthday of our blessed and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is a great day really to bring Muslims together. प्रोग्राम के आखिर में कुरान अंदाजी के जरिए उम्रा की टिकट भी तकसीम की गई और अल्लामा मुश्ताक साहब, उम्मत मुस्लिमा और मुल्क के लिए दुआ मांगी गई। इस मौका पर लंगर का भी एहतमाम किया गया। बिलाल मस्जिद डंडी में ईद मिलादुन्नबी के हवाले से एक शानदार महफिल का इनकाद हुआ, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से उलमा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके अलावा खासकर बच्चों और ख़वातीन ने इस महफिल में हिस्सा लिया। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। फ्रांसीसी अवाम का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने पुरतशद्दुद अवामी एहतजाज के बाद ईंधन पर आयद करदा टैक्सेस वापस लेने का फैसला कर लिया।
فرانسیسی وزیر اعظم آج ٹیکسز کی منسوخی کا اعلان کریں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فرانسیسی حکومت نے پیٹرولیم پر اضافی ٹیکسز عائد کیے تو عوام مشتعل ہو کر سڑکوں پر نکل آئے۔ پرتشدد مظاہرے کئی دن تک جاری رہے، جس کے بعد آخر فرانسیسی حکومت نے مظاہرین کے سامنے ہار مانتے ہوئے اضافی ٹیکسز عائد کرنے کا فیصلہ معطل کر دیا، جبکہ فرانسیسی وزیر اعظم ایڈورڈ فلپ آج ٹیکسز کی منسوخی کا اعلان کریں گے۔ حکومت کی جانب سے ڈیزل پر عائد کردہ ٹیکسز اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 17 نومبر کو احتجاج شروع ہوا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 400 افراد گرفتار ہوئے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جاری جلاؤ گھیراؤ کے واقعات میں مظاہرین نے کئی عمارتیں اور گاڑیاں جلا دی۔ مظاہروں میں 4 افراد ہلاک جبکہ 500 سے زائد زخمی ہوئے۔ ٹیکسز کی منسوخی کے حکومتی فیصلے کو صدر ایمانوئل میکرون کے 2017 میں برسر اقتدار آنے کے بعد پہلا یو ٹرن قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر فرانسیسی حکومت کا کہنا ہے کہ ماحول کو محفوظ بنانے اور ماحولیاتی تبدیلی سے لڑنے کے لیے ڈیزل پر ٹیکسز لگانا ضروری ہے۔ سابق صدر جارج ایچ بش کی میت کو کیپٹل ہل میں آخری دیدار کے لیے رکھ دیا گیا۔ سرکاری تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے بھی شرکت کی۔ جہانی سابق صدر کے آخری رسومات سرکاری اعزاز کے ساتھ کل ادا کی جائیں گی۔ امریکی پرچم میں لپٹے جہانی صدر جارج بش سینئر کے تابوت کو میریلینڈ سے ایئر فورسز کے خصوصی طیارے سے واشنگٹن لایا گیا اور سرکاری پروٹوکول میں ان کی میت کو کیپٹل ہل پہنچایا گیا۔ اس موقع پر بش سینئر کے صاحبزادے اور سابق صدر جارج بش جونیئر، نائب صدر مائک پینس، اسپیکر کانگریس پال رائن اور دیگر اعلیٰ شخصیات موجود تھیں۔ آخری دیدار سے قبل انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے توپوں کی سلامی دی گئی۔ ان کی آخری رسومات میں ٹرمپ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے سربراہان اور ان کے نمائندوں کی شرکت بھی متوقع ہے۔ جارج بش سینئر کی تدفین کل ٹیکساس میں کی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 دسمبر کو یوم سوگ کا اعلان کرتے ہوئے امریکی پرچم سرنگو رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ جہانی صدر امریکہ کے 41ویں صدر تھے۔ جارج بش سینئر جنوری 1979 سے جنوری 1993 تک امریکہ کے صدر رہے۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں عہدیداران اور پارٹی ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی حکومت کے 100 دن کی کارکردگی اور اس کی پالیسیز پر کڑی تنقید کی گئی۔ تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو پی ٹی آئی حکومت کی 100 دن کی کارکردگی سے مایوسی ہوئی۔ مسلم لیگ نون کے صدر خالد اکرم رانا کا کہنا تھا کہ حکومت کی کابینہ میں بیٹھے وزراء پر سنگین کرپشن کے الزامات ہیں، مگر ان پر نہ تو نیب ہاتھ ڈال رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور ادارہ ان کی کرپشن کو سامنے لا رہا ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خادم بجاڑ، رانا خادم اور دیگر نے بھی حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنے کی تلقین کی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ احتساب کے نام پر سیاستدانوں کو بلا وجہ پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تحریک انصاف پاکستانی کمیونٹی نے گردوارہ خالصہ دربار میں حاضری دی۔ اس موقع پر گردوارہ مسلمان سکھ بھائی چارہ زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تفصیلات ٹورنٹو سے داؤد جان کی رپورٹ میں دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کینیڈائیز کے وفد نے سینکڑوں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر جذبہ خیر سگالی کے تخت مسز ساگا کے شہر میں واقع سکھوں کے گردوارے خالصہ دربار میں حاضری دی۔ مٹھائیوں اور مبارکبادوں کے اس پیار برے سلسلے کو سکھ برادری نے بہت سراہا۔ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر تحریک انصاف پاکستان کی جانب سے صدر ذوالفقار مرزا، جنرل سیکرٹری امتیاز اعوان، کوآرڈینیٹر مصباح، مسعود راجہ اور برمپٹن سے ناصر خان شامل تھے، جبکہ پاکستان پیپل پارٹی کی جانب سے چودھری جاوید گجر اور عرفان ملک نے تقریب میں شرکت کی۔ اس موقع پر سکھ رہنما گلپریت سنگھ بل نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ یہ بےنتی کرنی چاہنا اج جو اج دا دن انٹیریو خالصہ دربار ڈکشی گودر صاحب تو شروعات ہوئی ہے، وہ دی شروعات کرتارپور لانگے دی جو دونوں سرکاراں نے عمران خان جی، نریندر مودی جی تے نال میں سپیشل دھنواد کردا نوجوت سنگھ سدھو ہونا دا
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਲ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ शुरू हो गया, तो जो मुस्लिम और सिख भाईचारे की सांझ वधी है। बहुत बहुत मुबारकां। तकरीब में तहरीक इंसाफ कैनेडाईज के कारकुनान ने अपने जज्बात का इजहार कुछ यूँ किया। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ये एक मजहबी अकीदा है, उसको फुलफिल करने के लिए जिस तरह भी दोनों हुकूमतों को कन्वीन करना चाहिए वो करना चाहिए था। 70 साल नहीं हो सका, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई उन्होंने 3 महीनों में कर दिखाया। दुनिया में जहाँ भी सिख कम्युनिटी रहती है हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। खालसा दरबार में आज हम लोगों की हाज़िरी एक पूरे पाकिस्तान की तरफ से है, सिर्फ तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं है। असी मुबारकबाद देने हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों की हुकूमतों को। सिख कम्युनिटी की दरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है और इस पे यकीनन ये लोग इमरान खान का और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये जो कदम उठाया गया है इसकी मिसाल दुनिया की तारीख़ में नहीं मिलती। लेकिन अब ये देखना है कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत आने वाले इलेक्शन में इस बात पे कितनी सियासत करती है। कैमरामैन फिदा खान के साथ दाऊद जान, टोरंटो। बैंकॉक में थाई सिल्क रोड के नाम से रंगारंग फैशन शो का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक के डिज़ाइनर्स ने खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश की। हमारे नुमाइंदे इमरान यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। बैंकॉक में थाई सिल्क रोड के नाम से फैशन शो का इनेकाद मुख्तलिफ ममालिक के डिजाइनर्स ने दीदा ज़ेब मलबूसात नुमाइश के लिए पेश किए। पाकिस्तान के ब्रांड्स ने भी पाकिस्तानी सफारत खाना के इश्तराक से फैशन शो में हिस्सा लिया और शुरका की खूब तवज्जो हासिल की। दीदा ज़ेब मलबूसात ज़ेब तन किए मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बिखेरे तो शुरका दाद दिए बगैर ना रह पाए। इस मौके पर पाकिस्तानी ब्रांड्स के डायरेक्टर ने कहा, थाई सिल्क रोड फैशन शो अपने मलबूसात को मुतारिफ करवाने का एक बेहतरीन मौका है। इस रंगारंग फैशन शो से पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत कई ममालिक से आए लोग बेहद महजूज हुए और डिजाइनर्स की मेहनत को दिल खोल के सराहा। भारतीय गुलूकार वीरेंद्र सिंह पाकिस्तान का एक हफ्ते का दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना होगा। स्टेज अदाकारा मेघा ने अपने मेहमान को वाघा बॉर्डर से रुखसत किया। इसी पर रिपोर्ट देखिए। भारतीय गुलूकार वीरेंद्र सिंह पाकिस्तान में वीडियो सॉन्ग के सिलसिले में आए थे, जिन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गानों की रिकॉर्डिंग की।
पाकिस्तानी हुकूमत के करतारपुर के हवाले से इकदामात को सराहते हुए वरिंदर सिंह ने कहा कि करतारपुर बॉर्डर का खुलना एक तारीखी कारनामा है। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरी सिख बिरादरी शुक्रिया अदा करती है। दोनों गवर्नमेंट्स का बड़ा शुक्रगुजार और स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू साहब जिन्होंने बहुत एफर्ट किया इस चीज़ के लिए। वरिंदर सिंह ने मजीद कहा कि जितना प्यार पाकिस्तान से मिला है इतना प्यार दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया उस मूवमेंट से लेके अब तक की मूवमेंट तक अभी तक हम सिर्फ प्यार ही ले रहे हैं। इतना प्यार अवाम का पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता। वरिंदर सिंह ने भारत आने की दावत देते हुए कहा कि जिस तरह करतारपुर के जरिए हमें बुलाया गया, हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी भारत आएं। अपने गानों की रिकॉर्डिंग मुकम्मल करने के बाद भारतीय गुलकार को वागा के जरिए खैरबाद कहा गया। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।